السلام علیکم۔ لیٹس ڈو نیچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک صحت ہے، یعنی ہم ایسا کیا کریں کہ زندگی میں بیماریوں سے بچے رہیں اور اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی ایک کارآمد زندگی گزار سکیں اور اپنے رب کو بھی خوش کر سکیں۔ تو محترم ناظرین کرام، صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت میں کبھی بھی لاپرواہی نہ برتیے، کیونکہ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح ایک حقیر سا کیڑا دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح سے صحت کے معاملے میں معمولی سی خیانت اور حقیر سی بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی۔ دیکھیے، انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما، فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن ہوتی ہے، اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور تھکے ماندے ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جسم ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو، کیونکہ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں بنتی ہیں، اور ایسی ہی قومیں کارگاہ حیات میں اعلیٰ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و عظمت سمجھاتی ہیں۔ اگر آپ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ خوش و خرم رہیں، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیں۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیں۔ غم، غصہ، رنج و فکر، حسد، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کریں۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ تو صحت کے کچھ اصولوں میں سے یہ باتیں بھی یاد رکھنے کی ہیں کہ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں، پرخوری سے بچیں، یعنی کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بچیں، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے بھی پرہیز کریں، کھانا بھوک لگنے ہی پر کھائیں، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیں۔ بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو اس طرح سے واضح فرمایا ہے کہ معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ بس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔
ہمیشہ سادہ کھانا کھائیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کریں، مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے بھی پرہیز رکھا کریں۔ اپنی زندگی میں ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو زود ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے مت پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہیں فرماتے تھے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے کہ بھاپ نکلتی ہو نہیں کھاتے تھے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے تھے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دستی، گردن اور پیٹھ کا گوشت یعنی پٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک لازمی اور اہم غذا ہے۔ کھانا نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیں۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے، اور رنج و فکر اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدہ پر بہت ہی برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت بھی نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش، افسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھیں، اور نہ ہی حد سے بڑھی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کریں کہ دسترخوان پر کہہ کے بلند ہونے لگیں۔ کھانے کے دوران کہہ کے لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرہ کا باعث بن جاتا ہے۔ دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیے، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیے، اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیجیے، اور جب بیمار ہوں تو پرہیز بھی پورے اہتمام سے کریں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے، اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے جس کا مطلب ہے دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ اس کے علاوہ اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے سحر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون ہی نہ مل سکے اور اعضاء میں تھکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیں کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور پھر صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیں اور کسی باغ یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت ہی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ حصہ سائے میں رہے، یعنی یا تو پورے کے پورے جسم کو دھوپ میں رکھو یا پورے کے پورے جسم کو سائے میں رکھو، جیسے کہ سر دھوپ میں ہو اور پاؤں چھاؤں میں ہوں، یا پاؤں دھوپ میں ہوں اور سر چھاؤں میں ہو، تو ایسا بالکل نہیں کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیں، جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں اور سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض کہ ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اس کو خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت کے ان اصولوں پہ عمل کرنا ضرور پسند فرمائیں گے۔ اب آخر میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔